کہ سرکار فرمائے یہ وزیر اعظم ہے، یہ گورنر ہے، یہ کمشنر ہے، یہ ڈپٹی کمشنر ہے، یہ فلاں محکمے کا امیر ہے، یہ فلاں کا امیر ہے، ایسا پورا ایک سسٹم گورنمنٹ کا اعلان فرمائے بغیر حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کی چاہت کے مطابق پورا سسٹم قائم فرما دیا، مگر لڑے نہیں، تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ ضرورت نہیں پڑی۔ موافق ماحول میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق پر اعتماد کیا کہ واضح نہ بھی کروں تو میری چاہت کے مطابق یہ سسٹم قائم کرے گا، کر دیا۔ اور جب وہ سسٹم ٹوٹا یعنی خلافت کا، اب مخالف ماحول میں سرکار کی سنت مطہرہ میں ایسی جدوجہد نہ تھی، اس مقام پر حسین ابن علی پر اعتماد کیا، گھٹی بھی آپ نے پلائی اپنے لعاب سے۔ اور یہ حدیث پاک ابن عساکر نے نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام امام حسن سے بہت محبت کرتے تھے، مگر امام حسین سے خصوصاً یوں ہوتا کہ جب بھی آپ تشریف لاتے تو ان کی زبان اقدس کو سرکار اپنے منہ مبارک میں لیتے اور چوستے۔ اس پر ابن عساکر نے 2 لفظ زیادہ کیے، فرمایا اس طرح لگتا ہے کہ سرکار زبان پر ہی زیادہ توجہ کیوں دیتے تھے کہ جب بھی آئے اس کو امتصاص کے لفظ سے بولا ہے ابن عساکر نے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ان کی زبان اقدس کو چوستے تھے، زیادہ توجہ کیوں دی اس پر؟ فرمایا لگتا ہے کہ جب بہت سو کی زبانیں نہ بول پائیں گی تیری زبان تب بولے گی۔ یہ ابن عساکر کا جملہ ہے، اس پر زائد اپنا فرمایا زبان پر اس لیے دھیان دیتا ہوں کہ بہت سو کی جب نہیں بولے گی تب تیری زبان کو بولنا ہوگا۔ اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ظلم کے خلاف اور ڈکٹیٹر کے خلاف، فاسق و فاجر کے خلاف وہ جد و جہد کی جو خود بذات خود دین کا ایک مکمل حصہ ہے۔ اور اس کی مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں گزشتہ دنوں میں، مہینوں میں ایک واقعہ ہوا، ایک مسجد کے اندر بندے مارے گئے۔ وہ لوگ جو وہاں رہتے تھے وہ بھی اور ان کے باپ بھی اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ دوسرے گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ جب وہ واقعہ ہوا تو اس کے دوسرے دن جیو ٹی وی پر صبح کے وقت حامد میر کا پروگرام لگا، اور اس میں اس نے ایک وزیر اطلاعات کو اور ایک مولوی صاحب کو بٹھایا جو ہمارے ملک پاکستان میں وفاق المدارس دیوبندیہ جو بڑا ادارہ ہے ان کا بورڈ، اس کا پورے ملک کا جنرل سیکرٹری محمد علیف جالندری، اس کو اس پروگرام میں بٹھایا۔ اور ایک سوال اس نے کیا حامد میر نے، اس نے کہا مولانا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ صحیح ہوا ہے؟ انہوں نے کہا غلط ہے اور طریقہ کار درست نہیں تھا۔ حامد میر نے پوچھا ان کے استاد کون ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے استاد جسٹس تقی عثمانی ہیں۔ تو ان کا بھی بیان آیا ہے کہ ان کا طریقہ کار درست نہیں تھا۔ کہا ہاں۔ اس نے کہا حضرت جب سارے استاد بنا کریں طریقہ کار درست نہیں، آپ بھی سمجھے طریقہ کار درست نہیں، تو ابھی ابھی جب آپ کلام کرتے ہیں تو ان کو شہید کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال کیا اس نے۔ یہ بات آپ سمجھیں ذرا، بڑی باریک بات ہے، یہ صرف ٹی وی کی رپورٹ نہ سمجھیں، بڑی گہرائی ہے اس بات میں۔ اس نے کہا پھر آپ شہید کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اساتذہ منع کر رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، استاد کا پہلے فتویٰ آ چکا ہے طریقہ ٹھیک نہیں، آپ خود یہاں بیٹھے کہہ رہے طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور ساتھ شہید بھی بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں لیٹا ہوا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، جب اس نے یہ جملہ بولا جو ابھی میں آپ کو سناؤں گا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ یقین کریں، اٹھ کے میں بیٹھا۔ وہ میری بیوی مجھے کہنے لگی کیا ہوا آپ ابھی تھک کے آئے لیٹے تھے تو ابھی؟ میں نے کہا اس نے کہا کیا ہے؟ میں کہا کیا کہا؟ میں نے سنو تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا دادا خیر محمد جلندری تو آج تک کتابیں یہ لکھتا رہا کہ حسین پاک کو جانا نہیں چاہیے تھا۔ حنیف جالندری کو اپنے اس عمل کی کوئی سند نہیں ملی، آج پتا چلا کہ حسین ابن علی کی فکر میں اتنی طاقت ہے
کہ بریڈ فورڈ میں وہ اپنے دیوانوں سے ہی خراج عقیدت نہیں لیتا، حسین دشمن کی زبان سے بھی خراج عقیدت لیتا ہے کہ حنیف جالندری نے کہا کہ میں شہید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک سند ہے کہ سب منع بھی کریں، تو اگر کوئی حق سمجھے تو لڑ مرے تو شہید ہی نہیں ہوتا، سید الشہداء ہوتا ہے۔ میں نے کہا حسین ابن علی تیری عظمت کو سلام، تو صرف ماننے والوں کا سلام نہیں لیتا، تو اپنی عظمت کو سلامی صرف اپنے عقیدت مندوں سے نہیں لیتا، 5 پشتوں سے جو بے ایمان تیرے جانے کے منکر تھے آج ان کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ حریت و آزادی کے لیے جب بھی کوئی آواز اٹھائے گا تو اس کو اگر کوئی راہ ملے گی تو حسین ابن علی کے نام سے۔ گرامی قدر حضرات، کشمیر میں کئی ایسی جماعتیں جو امام پاک کے بارے میں کوئی زیادہ عقیدت کا اظہار نہیں کرتی، ان کے کارکنان بھی گولی کھائیں تو یا علی کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں میری شبیر شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا بڑا تماشا ہے، علی گیلانی جماعت اسلامی کے بورڈ رکھتا ہے پیچھے اور مرتے بندے یا علی کہتے ہیں، وہاں کی جماعت اسلامی اور طرح ہے یا ہماری اور طرح ہے؟ اس نے کہا جی ہے تو اسی طرح، لیکن جس کو موت سامنے نظر آئے مجھے سمجھ نہیں آتی، گولی لگ جائے تو بے شک ان کی جماعت کے جھنڈے سے آئے، کہتا یا علی ہے۔ معلوم ہوا حسین و علی بہادروں کا ترانہ ہے، جو بھی داد شجاعت دے گا اس کی زبان پر علی کا نام آئے گا یا حسین کا نام آئے گا۔ سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے، جانے عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، مولانا حسن رضا کہتے ہیں سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اہل بیت سے محبت ضروری ہے، اہل بیت سے کی اطاعت ضروری ہے، اہل بیت پر درود و سلام لازم ہے، اہل بیت کی عظمت کو پہچاننا لازم ہے، اہل بیت ہمارا دین ہے، اہل بیت ہمارا ایمان ہے۔ آج اس صبح تھوڑی دیر کے لیے لیٹا تھا، آنکھ کھلی تو میری زبان پر، میں حالانکہ شاعر نہیں ہوں مگر یہ جملہ میری زبان پر تھا، عرفان سے سن لو یہ ہے عرفان کی بات، عرفان سے سن لو یہ ہے عرفان کی بات، ایمان علی ہے میرا ایمان علی ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام دو مصرے سلام کے سرکار کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو پھر حافظ صاحب ختم شریف پڑھتے ہیں، دعا ہوگی۔ جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، اور جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی
صدقہ